الحمد لله كفى والصلاة والسلام على محمد نبيك المصطفى ورسولك المرتضى وحبيبك المصطفى وآله ذوي الصدق والصفاء وصحبه أولي القرب والوفاء وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق العظم عثمان الغني ذي النورين وأسد الله علي المرتضى وولده الإمام حسن المجتبى وصبته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفي ذلك بده البتول الزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث الوراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال غدد مخالف السنة محسنين أخت الرزاق. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم. عقیدت و محبت کے ساتھ مرکز عقیدت ارواحنا فدا، جن کی موت سے سمندر کا تموج، جن کی روشنی سے سورج کا تنور، جن کی سانس سے کائنات کا تنفس، جن کی مسکراہٹ سے یونیورس کا تبسم، جن کی خوشبو سے گلابوں کا تعطر، جن کی حرکت سے قمرین کا تحرک، جن کے بال مبارک کو وقت کے عشق میں دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے یسوع. اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی ہونٹوں کی نزاکت کو وقت کے مجدد نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کا دل everybody hidden in odd something according his mind, his status, his climates, his education, but in heart of the Prophet peace and blessing be upon him hidden light of Allah. That's why my Imam Ahmad Raza said, دل سمجھ سے ورا ہے اگر یوں کہوں غنچۂ راز وحدت پہ لا. اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے ناخن کے اعجاز کو وقت کے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام. اس رسول قرشی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے حسن کو 1400 سال پہلے حضرت حسان نے دیکھا تو اپنے آپ سے کہا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ بیوٹیفل پرسن میری آنکھوں نے دیکھا نہیں. یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ گڈ لک اسمارٹ ہینسم جینیس دھرتی پہ کسی ماتا نے آج تک جنا نہیں. یا رسول اللہ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. یا رسول اللہ، آپ ویسے پیدا کیے گئے گویا کہ جیسے آپ چاہ رہے تھے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت حسان بن ثابت، آپ کے 2 شعر میں 4 مصرے اور من جملہ 2 دعوے. پہلا دعویٰ، روئے زمین پر کسی ماں نے نبی سے خوبصورت بچہ پیدا نہیں کیا. دوسرا دعویٰ، آپ کی آنکھوں نے نبی سے زیادہ اسمارٹ نہیں دیکھا. یہ دوسرا والا ایکسیپٹیبل ہے کیونکہ آپ کی آنکھوں نے کتنے ہزار لوگوں کو دیکھا. بنارس کا ایک شخص یہ بول سکتا ہے میری نظر میں آپ سب سے زیادہ خوبصورت ہے، کیونکہ اس کی نظر نے جتنے چہروں کو دیکھا ان چہروں میں افضل اور احسن یہ چہرہ تھا. لیکن وہ یہ دعویٰ کرے کہ پوری دنیا میں آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے بچہ پیدا نہیں کیا، اس کے لیے
آئی وٹنس کی ضرورت ہوگی، ایک ایسے چشمدید گواہ کی جس نے ہر مائی کے لال کو دیکھا ہو۔ حضرت حسان بن ثابت، آپ کی بات ہم سنی مسلمان بغیر مطالبہ دلیل کے مان لیں گے، کیونکہ ہم لوگ فالوورز آف صحابی ہیں، لیکن دنیا میں کچھ لوگ فالوورز آف وہابی بھی ہے جو صحابی کی بات بغیر مطالبہ دلیل کی نہیں مانتے۔ اگر دنیا میں کوئی انسان آپ سے پوچھ دے، فور ایگزامپل کانسٹیٹیوشن آف ڈربن بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف لیبیا بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف جزائر بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف امریکہ بھی ہے، 208 کنٹری ان دس ورلڈ، اس کے سپریم کورٹ کا جج آرڈر اس وقت بولتا ہے جب چشمدید کی گواہی کو ایکسپٹ کر لیتا ہے، جب آئی وٹنس کو واچ کر لیتا ہے۔ عالم تصور میں اگر امریکہ کا جج آپ سے پوچھے، اے حسان بن ثابت، did you see face of Adam علیہ السلام؟ replied no. Did you see face of Noah علیہ السلام؟ replied no. Did you see face of Salih علیہ السلام؟ replied no. Did you see face of Yusuf علیہ السلام؟ replied no. Did you see face of Newton scientist, Einstein, Kepler, زرقالی، ارسطو، سقراط، بقراط، فیثاغورس، اسٹیفن کرلیون؟ حضرت حسان کا دعویٰ ہے میں نے کسی نبی کو نہیں دیکھا سوائے مصطفیٰ کے۔ اے حسان، پھر دنیا کی عدالت میں آئی وٹنس کی ضرورت پڑے گی، آپ کی بات کیوں کر دنیا والے مانیں گے؟ حضرت حسان بن ثابت یو پی کے سنی مسلمانوں کی کلائی پکڑ کر رہنمائی کرتے۔ Don't worry, follow me. I have one eyewitness. Let's go towards leader of angels named جبریل علیہ السلام سے چل کے پوچھ لیتے ہیں، اے جبریل امی، کیا آپ نے آدم علیہ السلام کو دیکھا؟ کہا دیکھا نا۔ کیا آپ نے نوح علیہ السلام کو بھی دیکھا؟ کہا دیکھا نا۔ کیا آپ نے یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھا؟ کہا دیکھا نا۔ کیا آپ نے دنیا کے تمام سائنسدانوں کو دیکھا؟ حضرت جبریل کا دعویٰ ہے تمام نبیوں کا پیغامبر میں ہوں، تمام نبیوں کا میڈیٹر میں ہوں، تمام نبیوں کا میسنجر میں ہوں، سسٹم میں لایا ہوں، قانون میں لایا ہوں، ضابطہ میں لایا ہوں، لائف سٹائل میں لایا ہوں، اصول حیات میں لایا ہوں، توریت میں لایا ہوں، انجیل میں لایا ہوں، زبور میں لایا ہوں، صحف آدم میں لایا ہوں، صحف شیس میں لایا ہوں۔ پھر اے جبریل امی، آپ نے سب کو لائیو دیکھا ہے، ٹیل می پلیز 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 who is beautiful, who is good look, who is genius, who is smart, who is handsome؟ اخبرنی من فضلک من احسن الناس، من اجمل الناس، من اشرف الناس، من اعقل الناس۔ تو طائر سدرہ جواب دیتے ہیں، قلبت الارض مشارقها ومغاربها لم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ I saw towards east and west and south and north. I did not get anyone better than محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ یہاں تک کہ زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا۔ جبریل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں عریضہ، ایسٹ کو دیکھا بات لوجیکلی ہے، وہاں پبلک رہتی ہے، ساؤتھ میں دیکھا بات ایکسپٹیبل ہے، وہاں پبلک رہتی ہے، نارتھ ویسٹ میں دیکھا انا اعلم، وہاں پبلک رہتی ہے۔ زمین کو الٹ پلٹ کر کے کیوں دیکھا؟ کیا زمین کے نیچے پبلک رہتی ہے؟ اگر ہاں وہ تو یہ کسی شریعت میں آیا نہیں دنیا کا نیوٹن آئنسٹائن بولتا، پھر زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھنے کی کیا وجہ ہے؟ طائر سدرہ کی طرف سے جواب ہوگا، نات السائل، اس سوال کا جواب تمہیں اس وقت سمجھ میں آئے گا جب گوگل کا زمانہ ہوگا، ٹویٹر کا دور ہوگا، فیس بک کا دھمال ہوگا، چیٹ جی پی ٹی سے انسان کوشچن کر رہا ہوگا، گوگل سے مسئلے نکال رہا ہوگا، نیویگیشن کا زمانہ ہوگا، سٹل اسپیس میں بیٹھ کے انسان اسپیس میں جا کر کاربن، آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، فاسفورس پیدا کر تیاری کر رہا ہوگا۔ ایسے ماحول میں آئنسٹائن اور کیپلر کی اولاد، آکسفورڈ اور کیمبرج کے فالوور، نئے مخلوق، نئے پلینیٹ سے ایلین کا چہرہ
پیش کریں گے. کہیں ایسا نہ ہو 21ویں صدی عیسوی میں بنارس کی دھرتی پر آئنسٹائن کی اولاد یہ کہہ دے فلاں پلینیٹ پہ تمہارے نبی سے زیادہ خوبصورت ہے، اس لیے حسان کا دعویٰ باطل باطل باطل. یہ اعتراض ہونے والا تھا دفع دخل مقدر کے تحت. 1400 سال سے بھی پہلے طائر سدرہ نے صرف زمین کو الٹ پلٹ کر کے نہیں دیکھا. قلبا قلبا قلبو، قلب تو فعل ماضی معروف واحد متکلم باب تفعیل کا پاور بولتا ہے. میں نے صرف زمین کو نہیں دیکھا ہے، مرکوری کو بھی دیکھا ہے، وینس کو دیکھا ہے، مارس کو دیکھا ہے، جوپیٹر کو دیکھا ہے، ساترن کو دیکھا ہے، یورینس کو دیکھا ہے، نیپٹون کو دیکھا ہے، پلوٹو کو دیکھا ہے. جتنے پلانیٹ سائنٹسٹ نے ڈسکور کیے، جتنے کرنے والے ہیں، ہر ایک پلانیٹ کو الٹ پلٹ کر کے چیر پھاڑ کے جبریل علیہ السلام نے دیکھا. اور اس کے بعد جو ججمنٹ دیا ہے اس کی ترجمانی کرنے کے لیے خلاق دو عالم نے دنیا کی چھاتی پر ایک ایسے انسان کو پیدا کیا جو حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، محقق بھی ہے، مجدد بھی ہے، مفسر بھی ہے، مشرح بھی ہے، محشی بھی ہے. صرف یہی نہیں، تمام سائنسدانوں کا باپ ہے. 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی میں دنیا کی عدالت میں جبریل کی ترجمانی پیش کرتے ہوئے، آئی وٹنس دیتے ہوئے امام اس کو محبت ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں چاہے حسن مصطفیٰ پر آئی وٹنس چاہیے تو جو جبریل سب کو دیکھا وہ آج بھی زندہ ہے. یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے کھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اعظم کون مسلک اعلیٰ حضرت. جلسے ہندوستان بیرون ہند میں مختلف ہوتے ہیں. جو جلسہ کرایا اسے بھی حساب دینا ہوگا اور جو آئے انہیں بھی اپنے قدم اور عمل کا حساب دینا ہوگا. انٹرٹینمنٹ جسٹ فور کڈس اور انجوائے کے لیے اگر کوئی آتا ہے تو اس کی شرکت عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ کا مترادف بننے میں وقت نہیں لے گی. اور اگر سیکھنے کی نیت ہے تو پھر one sentence can change your life. صرف ایک ہی بات، پورے 8-9 گھنٹے کی گفتگو نہیں، 3-4 گھنٹے کی گفتگو نہیں، ایک ہی بات آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے. ایک نوجوان کپڑے کا گٹھر لے کے تجارت کرنے جا رہا ہے. امام صاحب نے دیکھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا وہ تجارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں. امام صاحب نے کہا علماء کی مجلس میں بیٹھا کریں، آپ کی پیشانی پر علم و فضل کا چمکتا نور دیکھ رہا ہوں. یہ جملہ سن کر وہ نوجوان علماء کی مجلس میں بیٹھنے لگا. بیٹھتے 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 ایک دو عالم نہیں، نقیب صاحب ایک دو عالم نہیں، 90,000 علماء کی مجلس میں بیٹھا. اور 90,000 علماء کی مجلس میں بیٹھنے کے بعد اس نے جو سسٹم اور ضابطہ لکھ کر کے دیا، 12 لاکھ مسائل امت محمدیہ کو لکھ کر دیا. دنیا اس نوجوان کو امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے one sentence can change your life. ایک ہی بات زندگی کو کیسے بدلی. ایک بچہ پڑھ رہا، سبق یاد نہیں ہو رہا، استاد نے کہا واللہ لا تکون مثلنا ابدا، خدا کی قسم تم میری طرح بڑا عالم نہیں بن سکتے. اس بات کو اس نے لے لیا، قبول کر لیا، پڑھنا شروع کیا. پڑھتے 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 اتنا پڑھا کہ اکیلے وہ بچہ العقیدۃ الطحاویہ لکھا، مشکل الاثار لکھا، شرح معانی الاثار لکھا. دنیا اس بچے کو امام ابو جعفر طحاوی کے نام سے وہی کہا کرتے تھے اپنے ماموں کی قبر پہ جا کے کہ اگر آپ ہوتے تو قسم کا کفارہ ادا کرنا. اپنے انڈیا کے بعد، یہ تو مصر کی بات ہو گئی اور کوفہ کی، اپنے انڈیا کی بات. 5 مارچ 1925 میں ایک بچہ بلیا میں پیدا ہوتا ہے اور دھنباد میں کتاب کی دکان کھول کر کتاب بیچ رہا ہے. سامنے سے ایک مسافر گزرتا ہے، خالی بیچو گے یا پڑھو گے بھی؟ اس کو لے لیا.
2 रुपया अपने दुकान से हासिल किया और सीधे मदरसे में जाके एडमिशन लिया, पढ़ने लगे। एक ही जुमला याद रखिए, खाली बेचोगे या पढ़ोगे भी। इस जुमले से मुतासिर होकर मदरसे में नाम लिखाया और पढ़ा, और जब आलिम बन गया तो अकेला वो आलिम लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बना, अमेरिका में जामिया मदीनतुल इस्लाम बना, कनाडा में दारुल उलूम अलीमिया बनाता, दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाता, बेंगलोर में अकेला जामिया हजरत बिलाल बनाता है, कलकत्ता में दारुल उलूम जियाउल इस्लाम टिकियापाड़ा हावड़ा बनाता, टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाता, पटना में इमारत शरइया जो देवबंदियों का था उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए कल्बे पटना में इदारा शरइया बनाता है। दुनिया उस बच्चे को अल्लामा अरशदुल कादरी के अगर ये बात समझ ली आपने तो अब सुने, इस वक्त कौम को गुलाम जिलानी या जरी की नहीं, अल्लामा अरशदुल कादरी की जरूरत है। इंटरटेनमेंट करना, एंजॉय करना, नारे लगाना, वजू में कितने फराइज है, कहाँ लिखा कुरान शरीफ, एक आदमी भी नहीं बता पाया। अरब का जाहिल आदमी उससे जाके पूछे रमजान फर्ज है, क्या दलील है, सीधा बोलेगा कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये अरब के जाहिल की बात कर रहा हूं। हमारे यहाँ अलमिया ये हुआ कि मदरसा खुला भी तो हिफ्ज का खुला, हाफिज बनना ये फर्ज है, और हाफिज बनने से दीन की समझ भी नहीं आती, आलिम बनने से दीन की समझ में आती है। वारिसे अंबिया में हुफाज दाखिल नहीं, कारी भी दाखिल नहीं, अल उलमा वरसतुल अंबिया में सिर्फ उलमा दाखिल है। और आलिम की डिफिनेशन है जो जरूरत के मसाइल खुद बगैर किसी की मदद के किताबों से निकाल ले। इसलिए ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि अगर आप यहाँ बैठे हैं तो सीखने की नीयत से बैठे। मेरी गुफ्तगू की हेडिंग है आलिम है तो आलम है, आलिम नहीं तो आलम है। हेडिंग फिर से सुने, आलिम है तो आलम है। आलम मतलब दुनिया, जबर जेर का फर्क है, आलिम नहीं तो आलम नहीं। क्योंकि ये हदीस शरीफ से साबित है कि कयामत से पहले उलमा खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब जब तक आलिम है कयामत की मजाल नहीं कि आ जाए। आलिम है तो कयामत नहीं आ सकती, और आलिम ही से दुनिया। इस हवाले से ये जो ABCD वाले, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वाले, कॉन्वेंट सेंट पायस वाले हैं, इन्होंने आलम की इब्तिदा और इंतहा पर गुफ्तगू की। इब्तिदा के हवाले से उसने ये कहा, इन शॉर्ट द बिग बैंग हाइपोथेसिस स्टेट दैट ऑल ऑफ द करंट एंड पास्ट मैटर इन द यूनिवर्स came into existence at the same time roughly 13.8 billion years ago. At this time all matter was compacted into a very small ball with infinite density called a singularity. Suddenly the singularity began expanding and the universe as we know it began. पूरी दुनिया एक बॉल की शक्ल में थी, वो बॉल फटता है, अमेरिका और बनारस, इंडिया, डरबन, इटली से बनता है। ये किसने कहा? कॉन्वेंट वालों ने, सेंट पायस वालों ने, जहां आपके बच्चे 95% पढ़ते हैं। जरा मदरसा अनवारे गौसिया से भी पूछ लेते हैं, जरा जमदा शाही रोनाई जामिया रज़ा बरेली शरीफ वालों से भी पूछ लेते हैं, क्या ये दुनिया स्मॉल बॉल से बनी है? इन लोगों ने पढ़ाया ये कि पूरी दुनिया में जितने स्कूल है, टीचर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, मगर वो टीचर उस स्कूल का टीचर होता है, दूसरी स्कूल का नहीं होता। ऑक्सफोर्ड का प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड का है, कैम्ब्रिज का नहीं। जेएनयू का प्रोफेसर जेएनयू का है, जेएनयू का नहीं, एमयू का नहीं। अल्लाह ने एक ऐसे टीचर को पैदा किया है जो पूरी दुनिया का टीचर है, टीचर ऑफ यूनिवर्स, अवर ग्रेट प्रॉफिट रसूल आज़म मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिनसे लाइव पढ़ने वाले 1,25,000 स्टूडेंट, एक स्टूडेंट टीचर ऑफ द यूनिवर्स की बारगाह में खड़े हो गए। गोया वो स्टूडेंट ये जान रहे थे कि बनारस के मुज़ाफ़ात भारत ही नहीं पूरी दुनिया में स्मॉल बॉल से दुनिया की तख्लीक की बात की जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि उम्मत मुहम्मदिया कंफ्यूज हो जाए, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ले लिया। या रसूल अल्लाह,
Tell me please about first creation, then our world, then skies, or waters, small, tall, men, boys, children, women, everything exception Allah. Tell me please about أخبرني من فضلك عن أول شيء خلق الله تبارك وتعالى قبل كل الأشياء. قال يا جابر إن الله تعالى قد خلق نور نبيك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تبارك وتعالى ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا إنس فلما أراد الله أن يخلق الخلق قسم ذلك النور إلى أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول الله ومن الثاني القلم ومن الثالث العرش ثم قسم الجزء الرابع إلى أربعة أجزاء إلى آخر. یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ ٹیچر آف دی یونیورس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جابر کائنات میں کوئی شے نہیں ہے، اشجار و بحار و اقمار و انہار، ہر شے سے پہلے اللہ نے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا. اب بات سمجھ میں آئی؟ جس اسمال بال سے آکسفورڈ والے کیمبرج والے دنیا کے کریشن کی بات کرتے ہیں، وہ اسمال بال کوئی اور نہیں، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے نبی کا نور ہے. اس کی ایک دوسری دلیل بھی ہے ہمارے پاس. ون ڈے the prophet محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم asked جبریل، او جبریل what is your age؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ جبریل علیہ السلام I don't know what is my age. یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم میری عمر کتنی ہے. یس، ایک تارا اور زمین سے تارا بال کی طرح دکھتا ہے، ڈاٹ کی طرح دکھتا ہے، با کے نیچے ایک نقطہ، اسی نقطے کی طرح تارا دکھتا ہے. اور دنیا نے آکسفورڈ کیمبرج کی اولادوں نے اور آئنسٹائن اور کیپلر کے ماننے والوں نے اور باپ داداؤں نے دنیا ہی سے دیکھا ہے بگ بینگ کا کال کرنے کے لیے، دنیا ہی سے جائزہ لیا. اس کا مطلب دنیا اسمال بال سے بنی ہے. جبریل علیہ السلام سے پوچھتے آپ کی عمر کتنی کا؟ مجھے نہیں معلوم، مگر ہاں ایک تارا چوتھے حجاب میں 70,000 برس کے بعد چمکتا ہے. اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا. سائنسدانوں نے کہا تھا 13.8 بلین ایئرس ایگو. 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے، 1 بلین 100 کروڑ کو کہتے ہیں. 13.8 بلین ایئرس ایگو جبریل علیہ السلام کا دعویٰ سنا. ایک تارا حجاب میں 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا. میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا. 70,000 کو 72,000 سے انٹو کرے، جتنا نکلتا ہے اس ڈاٹ کی دیکھنے کی ویلیڈیٹی ہے صرف حضرت جبریل علیہ السلام کے کہنے پر پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جبریل وعزت ربی انا ذالک الکوکب، مجھے میرے رب کی عزت و جلال کی قسم وہ تارا میں ہوں. واہ واہ. بات یہ سمجھ میں آئی جس اسمال بال سے دنیا بنی ہے وہ ہمارے نبی ہے، اور ہمارے نبی عالم ہے. اللہ نے دنیا میں سب سے بڑا عالم غیب کسی کو بنایا، ہمارے نبی عالم ہے. 2 عالم، اسی عالم سے عالم بنا. وہ عالم نہیں تو عالم کا وجود نہیں ہوتا. لولا کلمہ خلقت الافلاک، اب یہ عالم بن گیا، عالم ختم کیسے ہوگا؟ سائنسدانوں نے اس حوالے سے لکھا the big crunch is a hypothetical scenario for the ultimate fate of the universe eventually reverses in the universe recourses ultimately causing the cosmic scale factor to reach absolute zero and event potentially followed by a reformation of the universe starting with another big bang. جس طریقے سے غبارہ آپ پھونک مارے ہوا بھرتی ہے اس کے اندر، غبارہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے. سوئی چبو دے تو جہاں سے غبارہ چلا تھا وہیں آ جاتا ہے. یہ پوری دنیا سے جب ایندھن ختم ہو جائے گا، یہ ستارے، یہ شمس، یہ قمر، یہ سب ایندھن دے رہے ہیں. جس دن ختم ہو جائے گا یہ سمٹ کر کے وہیں ڈاٹ پر آ جائیں گے، اسمال بال پر آ جائیں گے جہاں سے چلے تھے. یہ سائنسدانوں کا بھی کہنا. جب قرآن شریف کا جائزہ لیا تو قرآن میں آیا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید. ہم پوری دنیا کو وہیں پر لائیں گے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا دنیا کو.
ایک ٹاپ پر آ کر دنیا آ جائے گی. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ سائنسدانوں نے یہ کہا اسٹارٹنگ وتھ another بگ بینگ. ایک نیا بگ بینگ ہوگا اور نئی دنیا شروع ہوگی. کون سی دنیا شروع ہوگی کسی کو نہیں پتا. ایک اور پوائنٹ نوٹ کریں, ایک سائنٹسٹ ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر ایلس سلور. اس سائنٹسٹ نے یہ کہا کہ ہیومن آر ناٹ فرام ارتھ. انسان یہاں کا نہیں ہے. دے آر کیم فرام ادر پلانیٹ. یہ دوسرے گولے سے آئے, دوسرے تھالے سے آئے. 50 دلیلیں دی ہے اس نے. 50 دلیل میں ایک دلیل یہ ہے کہ کتا بلی چھچندر یہیں کے, جب مرضی ہوتی ہے کھاتے پیتے ہیں. ریڈی میڈ کھانا ملتا, اس کو تیار کھانا ملتا. لیکن انسان کو اگر ایک روٹی کھانی ہو زمین کو پھاڑتا, گیہوں کا ایک دانہ لگاتا ہے, وہ کئی دن کے بعد وہ دانہ زمین سے لڑتے 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 اگر ہار گیا تو نام و نشان ختم ہو جاتا ہے, اور اگر جیت گیا تو دھرتی کی چھاتی پھاڑ کے باہر نکلتا ہے. علامہ قمر زمان اعظمی نے 20 سال پہلے ایک جملہ کہا تھا یہاں پر, تو ننھا سا پودا کمزور اتنا کہ بارش شبنم بھی برداشت نہیں کر پاتا, اور توانا اتنا کہ زمین کی چھاتی پھاڑ کے باہر بڑا ہوتا, پکتا, ایک دانے میں 100 دانے نکلتے. کمپلیٹ ہونے کے بعد کاٹتے, ہم کٹاتے, پساتے, آٹا ماں بہنوں کو دیتے. ماں بہنیں آٹا میں پانی ملاتی, گولا بناتی, چکلا پہ گولے کو ڈالتی, بیلن سے بیلتی, روٹی تیار ہوا توا پہ ڈالا. اب توا پہ روٹی پکنے آتے نہیں, ابھی سیم پروسیسنگ سبزی کی ہے. ایک انسان پیٹ بھرنے کے لیے اتنی محنت کرتا, جانور اتنی محنت نہیں کرتے. مطلب وہ یہی کہ ہیں انسان وہاں سے آیا ہے جہاں کھانا ریڈی میڈ ملتا ہے, محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. انسان وہاں سے آیا. کہاں سے آیا؟ they can't understand, اسے نہیں پتا. ایک دوسری دلیل دی اس نے کہ اگر ہمیں گرمی کا موسم آتا کولر لگتا, اے سی لگتا, ٹھنڈی کا موسم آتا ہیٹر لگتا, جانور کو نہیں لگتا, انسان کو لگتا. اس کا مطلب انسان وہاں سے آیا ہے جہاں پر اے سی لگی ہوئی, جہاں کا کلائمیٹ باڈی کے ٹیمپریچر کے حساب سے, جہاں سورج کا ریڈیشن نہیں ہے, جہاں ریڈی میڈ کھانے اور گدے بھی ملتے, جہاں ٹھنڈی اور گرمی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایسی 50 دلیلیں دی, مگر وہ کہاں سے آیا وہ اس نے بھی نہیں بتایا. جب ہم نے مدرسہ انوار غوثیہ کا جائزہ لیا, دینی مدارس کا جائزہ لیا, تب پتا چلا قرآن شریف کے اندر آیا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین. بات سمجھ میں آ گئی. انسان جس پلانیٹ سے آیا ہے اس کا نام جنت ہے, اور دنیا ختم ہو جائے گی, دوسرا بگ بینگ ہوگا. اس دوسرے بگ بینگ کے بعد جو ایک نئی دنیا شروع ہوگی اس دنیا کو بھی جنت کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ. یہ کس نے کہا؟ اسلام نے. اسی لیے کبھی بھی کانوینٹ سے متاثر اور مرعوب نہیں ہوئی ہے. عالم ہے تو عالم ہے, یہ عالم بنا. یہ جو نیو بگ بینگ آیا جس کے بعد جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں, وہاں بھی ایک بات بتا دوں. مفتی مجیب اشرف علیہ الرحمہ نے ایک بار یہ کہا تھا کہ حشر میں بھی سب لوگ جب پریشان ہوں گے تو شفاعت کی پروسیسنگ کی ابتدا, شہباز بھائی کیا بولا میں نے, شفاعت کی پروسیسنگ کی ابتدا علماء سے ہوگی. پبلک علماء کے پاس جا کے مسئلہ پوچھیں گے کہ ہم لوگ پریشان ہیں تو کیا کریں. علماء کہیں گے کہ سب کے باپ آدم علیہ السلام وہاں چلتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج جو دنیا میں علماء سے مسئلے پوچھ رہے ہیں یہی لوگ میدان محشر میں بھی دوسری پبلک کی قیادت, عوام کی قیادت کر رہی ہوگی. حاصل یہ کیا, شفاعت کی پروسیسنگ بھی علماء سے. اب جنت میں گئے, جہنمی جہنم میں, جنتی جنت میں. اب سن, یہ بخاری شریف کے اندر آیا, یہ جنت میں جائے گا کون, اس حوالے سے یہ لکھا ہوا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا, قالوا ومن یابا, قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت جنت میں جائے گی مگر وہ جس نے انکار کیا. من ابا, یا رسول اللہ کون انکار کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ,
جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں، اور جس نے میری نافرمانی کی فقط ابا وہ جہنم میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا میں اسی عالم کی اتباع اور اسی عالم کی نافرمانی یہی ہے، جس نے نافرمانی کی جہنم میں اور جس نے فرما برداری کی وہ جنت میں۔ اب یہ نافرمانی اور فرما برداری کو سمجھنا ہو تو بہت آسان لفظوں میں صرف 5 چیزیں یاد رکھیے۔ اسلام میں 5 ڈز ہیں اور 5 ڈزنٹ ہیں۔ ڈز میں سب سے ہائی کوالٹی فرض کی آتی ہے، سب سے اوپر فرض، پھر اس کے نیچے واجب، پھر سنت مؤکدہ، پھر غیر مؤکدہ، پھر مستحب۔ اس اپوزٹ میں 5 چیزیں ہیں، سب سے ہائی کوالٹی حرام کی، پھر مکروہ تحریمی، پھر اطاعت، پھر مکروہ تنزیہ، پھر خلاف اولا، اور سب کے حکم الگ الگ ہیں۔ فار ایگزامپل اگر کوئی انسان حرام فرض کو چھوڑتا ہے وہ سیدھے ادھر ڈزنٹ میں آ جائے گا، حرام کیا اس نے، اور اگر حرام سے بچنا حرام سے ادھر فرض میں داخل کر دیتا ہے اس کو۔ دوسرا پوائنٹ، کچھ فرض فکس ہے جیسے نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، کچھ فرض اپ گریڈ ہوتے ہیں، ٹیمپریری فرض بنتا ہے۔ جیسے آپ نے کسی انسان کو دعوت دی اور کھانا کھلایا، تب فرض نہیں، لیکن وہی بھوک سے مر رہا ہے تب کھانا کھلانا مستحب نہیں، فرض ہو جاتا ہے۔ آپ نے کسی کو کرتا پاجامہ لنگی دیا تحفے میں، مستحب ہے، فرض نہیں، لیکن وہ ننگا ہے تب کرتا پاجامہ دینا فرض ہو جاتا ہے۔ یہ اپ گریڈ ہوا فرض۔ کوئی پیاس، کسی کو پانی دیا پینے کے لیے، مستحب ہے، لیکن پیاس سے مر رہا ہے تو پانی دینا مستحب نہ ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ ایسی ایک فرق یہ ہو گیا۔ دوسرا، اگر کوئی شخص مستحب کرتا ہے بہت زیادہ، وہ فرض کا ایکول نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہر سال 11ویں شریف میں 11 دیگ 11 بکرا لنگر کھلاتا ہے، 11ویں شریف میں 11 دیگ 11 بکرے کا لنگر کھلاتا ہے، وہ ایک دن کے فجر کی ایک رکعت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ذمہ داری سے بول رہا ہوں میں، سنیے غور سے۔ ہر سال 11ویں شریف میں 11 دیگ نہیں، ہزاروں دیگ بکرا کھلا دے، وہ جو فجر کی نماز چھوڑا ہے اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا، یہ مستحب ہے، وہ فرض ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی انسان پہ عمل کیا، جیسے نماز بھی پڑھا، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، سب کیا، لیکن یہاں ادھر داخل ہے وہ 2 انچ زمین پڑوسی کی دبا کر، اب یہ فرض، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج جتنے فرض ہے سب کو ادا کیا، مگر یہ اس کا کفارہ نہیں ہوگا۔ یہ جو 2 انچ زمین دبایا یا کسی کا 2000 روپیہ لیا نا، یہ حرام ہے، یہ فرض، یہ اس کے کفارہ نہیں بنے گا، یہ اس کو ادا کرنا ہوگا، یہ اسے دینا ہوگا، واپس کرنا ہوگا۔ آپ کہیں گے نہیں، کعبہ شریف کی دیوار کو دیکھنے سے تو جو دعا کرے قبول ہو جاتی ہے، پھر آپ کیسے کریں وہ 2 انچ کا گناہ باقی ہے اس کے ذمہ، یا 2000 روپے کا گناہ باقی ہے اس کے ذمہ؟ تو میرا جواب یہ ہوگا، یہ کس نے کہہ دیا بھائی کعبہ کو دیکھ کر جو دعا کرو قبول ہو جاتی؟ کہاں لکھا؟ کس کتاب میں لکھا بھائی؟ جس کتاب میں لکھا ہے اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بندے کا حق معاف نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالی جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرتے۔ یہ حقوق العباد ہے، حقوق العباد۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کی ٹنکی میں بلی گر کے مر گئی، پھٹ گئی، ٹنکی کیسے پاک ہوگی؟ پورا پانی نکالنا پڑے گا، ٹنکی پاک ہو جائے گی؟ نہ، پہلے بلی کو نکالنا پڑے گا پھر پورا پاک۔ کنواں میں کتا گر کے مر گیا، پورا پانی نکالے کنواں پاک؟ نہ، پہلے کتے کو نکالنا پڑے گا تب پورا پانی نکالے۔ ہاتھ میں گوبر ہے اور فوارے میں یا سمندر میں 8-10 گھنٹے سے پاک ہو جائیں گے آپ؟ نو نو نو، پہلے ہاتھ کے گوبر نجاست غلیظہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ وہ جو 2 انچ حرام کی زمین دبائی ہے نا پڑوسی کی آپ نے، وہ نجاست غلیظہ ہے، پہلے اسے واپس کرے، اور اگر بلڈنگ بنا لیا آپ نے تو اس کی قیمت ادا کرے، اور اگر وہ نہیں مان رہا ہے تو اپنی بلڈنگ توڑے، وہ زمین واپس کرے۔ اگر کسی کا 2000 لیا ہے تو آپ اسے معافی مانگے، اگر وہ مر گیا ہے تو اس کے وارث کو جا کے دے، وارث کو جا کے دے، اس کے بعد
काबा शरीफ की ज़ियारत करे, फिर मदीना शरीफ जाए, गुंबद खजरा देखे, तब अंदर से आवाज आएगी, मनजारा कब्री वजबत लहु शफाअत, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। वाह वाह वाह। मुझे यकीन है कि आप लोग गुफ्तगू को समझ रहे हैं। ये बुखारी शरीफ की पहली हदीस थी। अब जरा दूसरी हदीस देखें इसी हवाले से। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल जाअत मलाइका इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा नाइम फ़क़ाल बअदुहुम इन्नहु नाइम व क़ाल बअदुहुम इन्नल ऐना नाइमा वल क़ल्ब यक़ज़ान। फरिश्ते आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे। बाज़ ने कहा सो रहे, बाद फरिश्तों ने कहा आंखें सो रही है, दिल जाग रहा है। वाह। That's रसूल आज़म, who is रसूल आज़म? That's point. आंखें सो रही है, दिल जाग रहा है। ये जागने का ताल्लुक नौ के अंदर मुब्तदा खबर से मतलब रहता है, मीनिंग से मतलब नहीं रहता है। जैसे दीवार जाग रही है, दीवार सो रही है, दीवार चल रही है, दीवार मुब्तदा चल रही है फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिए खबरिया होकर खबर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमें खबरिया हुआ। लेकिन मंतिक वाले ना, वो कहेंगे सोने के लिए आँख चाहिए, जागने के लिए आँख चाहिए। यहाँ पर आए सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन कान के जरिए आता है। सबसे ज्यादा आपके दिमाग के पास इंफॉर्मेशन देने के दो पार्ट है, दो प्लेटफॉर्म है। पहला कान है, दूसरा आंख है। अब बुखारी की हदीस समझ में आ गई, हमें दो आंखें दी है, हमें दो कान दिया, नबी को चार कान दिया, क्योंकि अल्लाह जानता है एक जमाना आएगा, एलन मस्क होगा, रफ्तार से कितने उड़ेगा ये सैटेलाइट के जरिए तय कर दिया जाता है। इस मुल्क की फौज कर रही है, सैटेलाइट के जरिए बता दिया जाता है। सुनामी लहर की रफ्तार कितनी है, कितने गांव जद में आएंगे, सैटेलाइट के जरिए इंफॉर्म कर दिया जाता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक इंसान जब अपने आप को मोबाइल में देखता है, सीधे सीधे वो बोले द वर्ल्ड लाइव मैप के अंदर दुनिया आ जाएगी। जूम करे तो इंडिया आएगा, और जूम करे बनारस आएगा, और जूम करे वाराणसी आ जाएगा, और जूम करे ये जलसा गाह आएगा, और जूम करे खुद को आप देख सकते हैं। एलन मस्क की कामयाबी ये आज पूरी दुनिया में इसलिए मुसल्लम है कि सटल स्पेस पे उसका कब्जा है। स्पेस की बुनियाद पर वो इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया को दे रहा है। लिहाजा आज का जमाना इंफॉर्मेशन का जमाना है, जिसके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा वही सबसे बड़ा आदमी, और इंफॉर्मेशन आंख के जरिए और कान के जरिए आता है। प्यारे मुस्तफा को चार आंखें चार काने, ताकि कयामत तक करोड़ों एलन मस्क मिलके भी मुस्तफा के इंफॉर्मेशन डाटा का मुकाबला न कर सके। इसलिए पूरी दुनिया में पहली बार 4 अक्टूबर 1957 को सैटेलाइट को छोड़ा गया था, वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। मगर 1400 साल पहले अल्लाह ने मुस्तफा को इंफॉर्मेशन देने के लिए सैटेलाइट से भी ऊपर बुलाया शब-ए मेराज में, ताकि कयामत तक मेरे नबी का मुकाबला कोई ना कर सके। रसूल आज़म और आपने कभी अपने इमाम साहब से वो आयत सुनी होगी शब-ए मेराज में, कौन सी वाली? सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, सुनी है ना? वो लोग नहीं सुने होंगे जो जुम्मा में तकरीर के बाद जाते हैं। और हंसने वाली नहीं, कॉमेडी खतीब के सख्त खिलाफ है, रिवायती खतीब के भी खिलाफ है, किस्सा गो खतीब के भी खिलाफ है, और मौलाई खतीब के तो सबसे ज्यादा खिलाफ है। सुलेकुल्ली खतीब के तो और ज्यादा खिलाफ है। जो इंसान जुमा में तकरीर से पहले पहुंचता है वो यकीनन ये आयत सुनी होगी, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियह मिन आयातिना इन्नहु वस्समीउल बसीर। लफ्ज देखिए, समीउ बसीर, हियरिंग वाचिंग, दो लफ्ज आए इस आयत में, हियरिंग वाचिंग। कौन लोग सुने होंगे? जो जुम्मा में तकरीर से पहले जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं हज़री साहब
میں تقریر سے پہلے جاتا ہوں مگر امام صاحب آپ کی طرح تقریر نہیں کرتے. اس کا جواب یہ ہے کہ 5000 میں تعمیر ادب ہی سے تقریر ہوگی. فتاوی رضویہ سے تقریر چاہتے ہیں تو 50,000 والے عالم صاحب لے کر گیا ہے. کیا کہنے, واہ واہ, بہت اچھا اشارہ. ہر چیز کے اندر گریڈ ہے نا. بی یو ایم ایس کی فیس الگ ہے, بی ایم ایس کی الگ ہے, ایم بی بی ایس کی الگ ہے, ایم ڈی کی الگ ہے, ڈی ایم کی الگ ہے. ہر کرتا پاجامہ ٹوپی والا مولانا نہیں دکھتا بھائی. ناظرہ خان کی تنخواہ الگ, حافظ کی الگ, قاری کی الگ, عالم کی الگ, مفتی کی الگ, مجدد کی الگ, مفسر کی الگ, محقق کی الگ. یہ سب گریڈ ہے. اس کے اندر بھی سیلری میں الگ ہونی چاہیے نا. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اگر میں یہ اعلان کروں بنارس میں ایک مسجد بنانی ہے, کون دے گا پیسہ؟ دھڑاک سے لوگ بولیں گے حضرت میری طرف سے, میری طرف سے, میری طرف سے. اور بہت جلد 5 کروڑ کی مسجد میں بنارس میں تیار کر سکتا ہوں. تاج الشریعہ مسجد بنا جانتے ہیں 5 کروڑ کی مسجد تیار ہو گئی. لیکن میرا کہنا یہ ہے آپ لوگوں سے, دیکھیں رسم و رواج کس کو کہتے ہیں؟ کیا وہ مسجد سے جا کے میں کہوں مسجد صاحب, مسجد صاحب وضو میں کتنے فرائض ہے بتائیے نا. مسجد بولے گی وضو میں 4 فرائض ہے, چہرہ دھونا, ہاتھ دھونا, مسح کرنا, پاؤں دھونا. ممبر صاحب آپ تو مکرانہ سے تشریف لائے ہیں, ماربل کیا ہے آپ بتائیے نا, غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ یہ ہنسنے والی نہیں سمجھنے والی بات. کیا وہ ممبر مکرانے کا ماربل کا بولے گا غسل میں 3 فرائض ہیں, کلی کرنا, ناک صاف کرنا, پورے بدن پہ پانی بہانا. جھومر صاحب آپ تو 50,000 کے ممبئی سے تشریف لائے, آپ بتائیے نا سنی کی لڑکی وہابی کا لڑکا نکاح ہو سکتا کہ نہیں؟ جھومر جواب دے گا اس کا. لا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. کیا یہ جھومر سے آواز آئے گی؟ اس کا مطلب مسجد سائلنٹ ہے, وائلنٹ امام ہے. مسجد ساکت ہے, ناطق امام ہے. مسجد خاموش ہے, بولتا امام ہے. 5 کروڑ کی مسجد 50,000 سال بنارس میں کھڑی رہے, ایک بھی جاہل عالم بننے والا نہیں. اور اگر مسجد کھجور کی شاخ تنا پتیوں سے بنی ہوئی ہو اور امام امام الانبیاء ہو تو مقتدی ابو بکر عمر عثمان والی تھے. کس رسم و رواج میں ہم لوگ جا رہے ہیں؟ عالم صاحب کی تنخواہ بڑھانے کو کوئی ہاتھ نہیں اٹھا رہا. پوری اینٹ میری طرف سے, پورا سریا میری طرف سے. واٹ نونسنس برو. کہاں لکھا مسجد بنانا ثواب کا کام ہے بھائی؟ کس نے بول دیا؟ جہاں لکھا مسجد بنانا ثواب کا کام ہے وہیں لکھا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. وہیں لکھا ہے والذین اوتوا العلم درجات. وہیں لکھا ہے قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون. وہیں لکھا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء. وہیں لکھا ہے علماء امتی انبیاء بنی اسرائیل. اسی لیے رسم و رواج کے بعد بجائے سسٹم کو سمجھنا ہوگا. انفارمیشن ڈاٹا. امام صاحب نے بتایا اس آیت کو پڑھ کے انہو هو السمیع البصیر. ہیئرنگ واچنگ, 2 لفظ آیا ہیئرنگ واچنگ. مفسرین لکھتے ہیں یہ ہیئرنگ واچنگ کا لفظ کیوں آیا, سمیع بصیر کا لفظ کیوں آیا, اللہ دیکھتا اور سنتا ہے یہ لفظ کیوں آیا؟ اس لیے کہ جب اللہ نے نبی کو بلایا تو اگر آپ کے سامنے سے کوئی 50 کی اسپیڈ میں گزرے تو آپ پہچان لیں گے Who is crossed being, پہچان لیں گے. لیکن 1000 کی اسپیڈ میں گزرے تو آپ نہیں کر پہچان پائیں گے. کنفیوزڈ who passed me, یہ کون گزرا ابھی 1000 کی اسپیڈ. اعلیٰ حضرت نے یہ کہہ کے روک دیا قلم کو. سراغ عین و متا کہاں تھا, نشان کیف و الا کہاں تھا, نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی, نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. آئنسٹائن نے ایک بات ضرور بتائی روشنی کے حوالے سے, 1,86,000 میل ایک سیکنڈ میں روشنی سفر کرتی ہے. اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار روشنی سے زیادہ ہے, کیونکہ یہ سورج کو روشنی مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے, چاند کو چاندنی مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے, بلکہ یہ دونوں بھکاری ہے, بھیک دینے والے مصطفیٰ ہے. جب
بھکاری کی رفتار کا یہ عالم ہے تو مختار کی رفتار کا کیا عالم ہوگا؟ یہ میں نہیں بریلی کا امام بولتا، یہ جو محرومہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک دے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ رفتار روشنی سے زیادہ تھی مگر 1000 کی سپیڈ میں گزرے آپ سن بھی نہیں سکیں گے اور پہچان بھی نہیں پائیں گے۔ وہ سمیع البصیر کا تیور بول رہا ہے، تفسیر بول رہی ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کو روشنی سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ اپنی بارگاہ میں بلایا، اس کے باوجود پیارے مصطفیٰ جہاں سے گزرتے جو بولتی تھی مخلوق اسے سن بھی رہے تھے مصطفیٰ، اور نبی جسے دیکھ رہے تھے اسے پہچان بھی رہے تھے، تاکہ قیامت تک کوئی سیٹلائٹ والا مل کے بھی انفارمیشن ڈاٹا میں میرے مصطفیٰ کو اوورٹیک نہ کر سکے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد عشق محبت عشق محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ۔ محبت عشق محبت۔ اب میری گفتگو ختم ہو رہی ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس انفارمیشن سب سے زیادہ ہے، نبی سے دنیا ہے جب تک علماء رہیں گے۔ اسی بخاری شریف میں ایک لفظ آیا، یہ دیکھیں، ان اللہ لا ينزع العلم بعد ان اعطاكموه انتزاعا ولكن ينزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون۔ علماء انتقال کر جائیں گے، بچیں گے پھر کون لوگ؟ جاہل لوگ بچیں گے۔ پھر کیا ہوگا وہ سنیں۔ میں فجر کی نماز میں پہنچا، نیت باندھی، نویت ان اصلی للہ تعالی رکعت صلاۃ الفجر فرض اللہ تعالی اقتدیت بهذا الامام متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریف اللہ اکبر۔ جو ہی میں نے نیت باندھی تو امام اس وقت رکوع میں تھے، میں بھی رکوع میں چلا گیا تو امام نے سر اٹھا لیا۔ آدمی جا کے پوچھ رہا ہے ایک جاہل رئیس پیسہ والا سیٹھ سے، حضرت میری نماز ہوئی کی نہیں؟ سیٹھ کا جواب، جب تم رکوع میں گئے تھے تو امام کہاں تھا؟ بولے رکوع میں۔ میرے خیال سے تمہاری نماز ہو گئی۔ یہ جس نے بولا نا میرے خیال سے، یہی دین کو برباد کر رہا ہے، یہی دین کو ڈھا رہا ہے، کیونکہ دین خیال سے نہیں قرآن سے چلتا ہے، دین رائے سے نہیں بخاری سے چلتا ہے۔ یہ جو لفظ آیا نا بخاری میں، فیبقى ناس جہال، علماء رہیں گے نہیں، جاہل بچیں گے، ان سے لوگ فتویٰ پوچھیں گے تو وہ جواب دیں گے برائیہم، اپنی رائے سے۔ یقین نہ ہو تو ہندوستان کے 95% مسجد کے متولی کا جائزہ لیں، غیر عالم نہیں، غیر عالم نہیں، 95%۔ اور امام کو مسئلہ وہی متولی بتاتا ہے۔ ایک جگہ امام صاحب نے کہا جی ایف رکھنا حرام اور بی ایف رکھنا بھی حرام ہے۔ اسلام میں 4 شادی کی اجازت ہے، اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو 4 شادی کرے، بیوہ سے، مطلقہ سے، غریبوں سے، طاقت ہے تو، لیکن ایک بھی جی ایف رکھنا حرام، بغیر نکاح کے لڑکیوں سے بات کرنا حرام۔ اور سیکریٹری کی بیٹی بی ایف رکھی ہوئی تھی، سیکریٹری نے امام کو مسجد ہی سے ہٹایا، میرے خلاف تقریر کر رہا ہے۔ بتائیے سدھار ہوگا اس سماج میں؟ اصلاح ہوگی؟ یہ حال ہے بھائی۔ اور صدر سیکریٹری کے لیے لڑ رہے لوگ، مر جا رہے ہیں بھائی، الیکشن ہو رہا ہے بھلا۔ لا حول ولا قوت، اللہ کا گھر، اس پہ جاہل کی حکومت، اس میں بھی لڑ جھگڑ کے لے رہے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانی ہے تو اور کیا ہے؟ اب ہماری دوسری بات، نبی کے بعد، یہ تو سمجھ میں آ گیا آپ لوگ کو، انفارمیشن ڈاٹا سب سے زیادہ ہمارے نبی کے پاس۔ نبی کے پاس سب سے زیادہ انفارمیشن ڈاٹا کس کے پاس؟ دیٹس سیکنڈ کوشچن۔ اس سلسلے میں 2 گروپ، مولائی کا کہنا ہے حضرت علی کے پاس، دلیل انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ اہل سنت و جماعت کا کہنا حضرت ابو بکر کے پاس، دلیل ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عند اللہ فاختار ذلك العبد ما عند اللہ فبکى ابو بکر۔ یہ حدیث دلیل ہے۔ 2 گروپ بنا، مولائی کا کہنا نہیں، نبی کے بعد پہلا نمبر حضرت علی کا، کیونکہ انفارمیشن
मालूमात, नॉलेज सबसे ज्यादा हजरत अली के पास है। अहले सुन्नत व जमात कहते हैं रॉन्ग रॉन्ग, बातिल बातिल बातिल। इल्म, इंफॉर्मेशन और नॉलेज और मर्तबा सबसे ज्यादा हजरत अबू बकर के पास है। पब्लिक कंफ्यूज, क्योंकि इसमें खानकाह गिरफ्तार हो गई। बड़ी बड़ी खानकाह के बड़े बड़े सज्जादा नशीब ईरान से रियाल लेकर के मजहब का सौदा कर रहे हैं सियादत के नाम पर। मैं सैयद हूं ना, मैं जन्नत में ले जाऊंगा। कहाँ लिखा भाई? सैयद जन्नत में ले जाएगा, कहाँ लिखा है? सैयदों की ताजीम फर्ज है, इत्तिबा फर्ज नहीं है। इत्तिबा सिर्फ उलमा की जाएगी, उलमा की। और अगर सैयद आलिम है तो डबल काबिल ताजीम है, सियादत मुस्तफा की बुनियाद पर भी और इल्म मुस्तफा की बुनियाद पर भी। और एक भारी दलील देके जा रहा हूं बनारस के सुन्नी मुसलमानों, याद रखिएगा, पूरी दुनिया में जितने सैयद है, या तो वो हनफी है, या तो वो मालिकी है, या तो वो शाफई है, या तो वो हम्बली है। इन्हीं चारों में से कोई एक है ना। या तो इमाम आजम को मानते हैं, या इमाम मालिक को, या इमाम शाफई को, या इमाम अहमद बिन हम्बल को। ये चारों सैयद नहीं, गैर सैयद है। ये चारों गैर सैयद है, मगर आलिमे दीन है, वारिसे अंबिया है। इस वजह से सैयद काबिल ताजीम है। मैं बोल के जा रहा हूं, फतवा रसूल में लिखा, लेकिन मसला किससे पूछा जाएगा? उलमा से पूछा जाएगा। इसलिए जिन खान नशीद सैयद है सर के पास, मगर आलिम नहीं है तो नहीं मुरीद कर सकते हैं और न ही वो मसले बता सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, अगर वो सैयद ज़ादे आलिम भी है तो मैंने कहा ना डबल काबिल ताज़ीम, दो दो फजीलत, सियादत भी, खूने मुस्तफा भी, इल्म मुस्तफा भी हासिल। ये बड़ी बड़ी खानकाह गिरफ्तार हो गई है, इसमें खतीब लोग चले, और ये अलीदा पहला नंबर, अलीदा पहला नंबर, माशाअल्लाह। मैं भारी दलील देके जा रहा हूं आपके सामने, और मेरा दावा है वो दलील आप भूले के रहे। यहां पर एक मदरसा बनाना है, गुलाम जिलानी अज़हरी बनाएगा, कौन देगा पैसा? एक आदमी, हजरत मेरी तरफ से 1000 रुपये, उसको देखकर दूसरा आदमी, हजरत मेरी तरफ से 1 लाख रुपये, उसको देखकर तीसरा आदमी, हजरत मेरी तरफ से 1 करोड़ रुपये। ईमानदारी से आप लोग बताएं, 1000 ज्यादा है या 1 करोड़ ज्यादा है? कॉमन सेंस बोलेगा 1 करोड़ ज्यादा है। इस्लाम बोलता रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। अत्ताल अलल खैर कफाइलिही, रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह है। जब मैंने ऐलान किया तो लोग सोच रहे थे ये हराम बोल रहा या हलाल बोल रहा, खाएगा या ले जाएगा, बनाएगा या फैमिली के लिए नाम यूज कर रहा, ये सच बोल रहा या झूठ बोल रहा। लोग कंफ्यूज थे। इस कंफ्यूजन के समंदर में रास्ता बनाया 1000 रुपया देकर, उसको देखकर दूसरे ने 1 लाख दिया, पहले वाले का 1 लाख 1000 हो गया। इसको देखकर तीसरे ने 1 करोड़ दिया, पहले वाले का 1 करोड़ 1 लाख 1000 हो गया। अगर ये बात समझ में आ गई तो सुने, प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह बअसनी इलैकुम फाल्तुम कुल्तुम कज़बता व क़ाला अबू बकर सदक़ता। फरान की चोटी है 571 ईस्वी, प्यारे मुस्तफा मक्के की धरती पर अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक पैदा होते और 40 साल के बाद ऐलान नबूवत किया, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। अबू जहल ने कहा झूठ, उतबा ने कहा झूठ, शीबा ने कहा झूठ, अबू लहब ने कहा झूठ, कुफार मक्का ने तकजीब की, मुशरिकीन मक्का ने तकजीब की। इस तकजीब, तस्फीक, तकफीर, तशकीक के सवाब अबू बकर को मिलता है, सवाब अबू बकर को मिलता है। इसलिए कोई हज़रत अबू बकर को ओवरटेक नहीं कर, कोई हज़रत अबू बकर को ओवरटेक नहीं कर सकता। याद रखिए को। डॉक्टर हलीम हाजिक ने बड़ी अच्छी बात कही है, हरीम इश्क अली आज़ाद सिद्दीक़ अकबर है, जहाँ है मुस्तफ़ा देखो वहाँ सिद्दीक़ अकबर है। सभी असहाबे पैगंबर हिदायत के हुए तारे, उन्हीं तारों में भरे ज़ुल्फ़शा सिद्दीक़ अकबर है। नबी ये दो जहाँ के बाद सबसे अफजल व आला
امیر امت ہر انسو جان صدیق اکبر ہے، چمنزار نبوت کی بہار اولی بن کر گلستان نبی کا باغباں صدیق اکبر ہے۔ ہاں ہاں، کسی بھی حال میں تنہا نہ چھوڑا یار غار کو، کسی بھی حال میں تنہا نہ چھوڑا جانے رحمت کو، وہ یار غار محبوب جہاں صدیق اکبر ہے۔ صدیق اکبر کی عداوت میں حضرت علی کو تفضیل دینے والوں یہاں نعت کون پڑھے ابھی؟ حضور شہباز نوری صاحب دامت ذلہ علیہ نعت نبی سنائے نا، الحمدللہ سنی صحیح العقیدہ مسلک اعلیٰ حضرت والے نعت خان۔ میں یہ کیوں بول رہا ہوں؟ جو لوگ مولائی ہو اسے مت بلائیے گا، ورنہ علی 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 اور ایک بار بھی حضرت ابو بکر کا نام لینے کو تیار نہیں۔ اس لیے میں نے بہت پہلے کہا تھا غیر شعوری طور سے، وہ سمجھ ہی بھی نہیں آیا غیر شعوری کس کو کہتے ہیں، وہ غیر شعوری ہی نہیں سمجھ میں آیا۔ بہت اچھا اشارہ میرے بھائی، نبی کے زمانے میں نعت کون پڑھتے تھے؟ بولیے بھائی، حضرت حسان بن ثابت۔ اب سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا حسان روز روز میری نعت حل قلت فی ابی بکر شیئا، میرے یار کی بھی کوئی نعت لکھی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حل قلت فی ابی بکر شیئا، میرے یار کی بھی کوئی نعت لکھی؟ حضرت حسان کا جواب ہے نام قلت یا رسول اللہ، ہاں نا یا رسول اللہ، لکھا نا آپ کے یار کی بھی نعت لکھا نا میں، آپ کے یار کے بارے میں نہیں لکھا ہوں۔ نبی کا جملہ سنے، قل وانا اسمع، حسان ابو بکر کی نعت پڑھو میں سنوں گا۔ قل وانا اسمع، مولائیو رافضیو، ابو بکر کی نعت تجھے ہضم نہیں ہوتی؟ مصطفیٰ کی سنت میں تو کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ ابو بکر کی تعریف سننا مصطفیٰ کی سنت، گویا نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی کہ لوگ میری نعت پڑھیں گے، علی کی نعت پڑھیں گے، مگر ابو بکر کی نعت نہیں پڑھیں گے۔ اس لیے اللہ حسان کو کہا تم پڑھو میں سنوں گا، تاکہ میری سنت ہو کر مہر لگ جائے۔ نعت ابو بکر سننا مصطفیٰ کی سنت۔ قل وانا، اے حسان تم سناؤ ابو بکر کی نعت میں سنوں گا۔ حضرت حسان نے سنایا، ثانی اثنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به اذا صعد الجبل وكان حب رسول الله قد علموا من البریہ ولم يعدل به رجلا۔ غار ثور میں وہ آپ کے ساتھ تھے، ان دو میں سے دوسرے کی تعداد کتنی ہے؟ 1,25,000 میرا باؤ، اس میں ایک ہی صحابی ہے جس کو قرآن نے صحابی کہا۔ شہباز بھائی کیا بولا میں نے؟ ایک ہی صحابی ہے جس کو قرآن نے صحابی کہا۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ صاحب کا لفظ واحد 1,25,000 صحابہ میں صرف ایک صحابی کے لیے آیا، حضرت ابو بکر۔ مفسرین کا استدلال ہے 1,25,000 صحابہ میں اگر کسی اور صحابی کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے، کافر نہیں، مگر ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو قرآن کی آیت کا انکار ہوگا۔ اس لیے ابو بکر کی صحابیت کا منکر گمراہ نہیں، کافر ہے، کافر۔ ابو بکر کا مقابلہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ جو بریلی سے پھرے ہوئے ہیں، جس نے اپنا قبلہ بریلی کو نہیں کسی اور کو بلکہ اجمیر کو اپنا قبلہ بنا لیا اور کہا کامران چشتی کو ہم مانیں گے۔ کیا کہا؟ کامران چشتی کو۔ کامران چشتی اتنا بڑا مردود، وہ امیر معاویہ کو جہنمی کہتا ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ بتائیے کیا یہ صحیح ہے؟ اچھا دلیل کیا دیتا؟ ہم خواجہ غریب نواز کے شہر میں پیدا ہوئے خدام بن کے ہم کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا یہ لولی پاپ جاہلوں کو دینا۔ ابو جہل مکے میں پیدا ہوا جہنمی ہے، عتبہ شیبہ مکے میں پیدا ہوا جہنمی ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اجمیر شریف میں جھاڑو بھی لگاتے ہیں، بریلی میں بخاری بھی پڑھتے ہیں۔ ہم جھاڑو بھی لگاتے ہیں اور بخاری بھی پڑھتے ہیں۔ اس وجہ سے قرآن و حدیث کو وہ جانے گا جو جھاڑو کے ساتھ ساتھ بخاری بھی پڑھتا ہو۔
بخاری بھی پڑھتا ہے. اس لیے وجہ سے گمراہ مت ہوئیے. جو بریلی سے پھرا وہی تباہ و برباد ہو گیا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں, ہمارا مشاہدہ ہے, کیونکہ اعلیٰ حضرت یہ عقیدہ, آپ کو لگتا ہے اعلیٰ حضرت نے صرف وہابی دیوبندی سنی کلیوں کا رد کیا؟ غلط. وہابی دیوبندی سے زیادہ رافضیوں کا رد کیا اعلیٰ حضرت نے. اچھا وہ آپ سے یہ کہ پھر جنگ جمعہ جنگ صفین مگر معاویہ بھی ہمارے سردار, حضرت علی حضرت امیر معاویہ سے کروڑوں درجہ افضل والا, جنگ میں حق حضرت علی کے ساتھ, مگر امیر معاویہ صحابی ہے. اور اللہ نے کہا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, یہ سب جنتی ہے. جب اللہ جنت بھیج رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں جنت میں جانے والے؟ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا مگر معاویہ بھی ہمارے سردار, تال ان پر بھی کار فجار. یہی اعلیٰ حضرت کی. اس لیے جو بریلی شریف کو مان رہا وہ مولائی نہیں ہو رہا, وہ رافضی نہیں ہو رہا. صدیق اکبر کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل سانس نہیں نے ہجرت پہ لاکھوں سلام. اور حضرت علی کی باری آئی تو قلم سے کہا لکھ اولی دافع اہل رفض و خروج. رافضیوں کا سب سے پہلا رد کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلے رافضیوں کا رد کس نے کیا؟ حضرت علی نے. اولی دافع اہل رفض و خروج, چارمی رکن ملت کے لاکھوں سلام. لہذا بنیادی بات یہ ہے اپنے عقیدے کی حفاظت کرے. یہ کانوینٹ سینٹ پائس پڑھاتے ہیں آپ نا, کون کہتا حرام؟ جائز ہے بھائی, ناجائز نہیں کہہ رہا, کو پڑھانا چاہیے, لیکن صرف کانوینٹ میں پڑھے گا تو وہ آگے جا کے جاوید اختر بن جائے گا, مفتی اختر نہیں بنے گا. اس لیے کانوینٹ کے ساتھ ساتھ میں مدرسہ انوار غوثیہ بھی بنے تاکہ وہ آگے چل کے جاوید اختر نہیں مفتی اختر بنے, تاج الشریعہ بنے, اختر حسین علیمی بنے, محدث کبیر بنے, گلزار میاں غیاث میاں یا ارسلان میاں بنے. انگلش کے ساتھ ساتھ اردو لازم. الحمدللہ بھی جو شخصیت حضور ارسلان میاں علمی شخصیت, چند لوگوں نے مل کے پیر بنا دیا نا. پیر ہونے کے لیے 4 شرطیں, سنی ہونا, عالم ہونا, فاسق مولوی نہ ہونا, خلافت متصل بالمصطفیٰ ہونا. یہ چاروں شرطیں ارسلان میاں میں پائی جاتی ہیں. اچھا یہ مولائی لوگ ایک اور دلیل دے رہے ہیں حضرت, آخری بات بتا رہا ہوں. وہ دلیل کیا دے رہا ہے؟ وہ دلیل یہ ہے کہ بادشاہ سے قریب جز ہوتا ہے یا وزیر ہوتا ہے. جز مطلب بیٹا, بادشاہ سے قریب بیٹا. کیا جواب ہے آپ لوگوں کا؟ کوس بیٹا, یہی کہیں گے نا آپ لوگ. اب مولائی لوگ دیکھیں کیا کہتے ہیں, حسن و حسین نبی کے جز, ابو بکر و عمر نبی کے وزیر ہیں, تو وہ وزیر زیادہ قریب ہوں گے نبی کے یا جز زیادہ قریب ہوں گے؟ جز قریب ہوں گے. جب جز قریب ہوں گے تو یہ افضل و اعلیٰ ہوئے ابو بکر و عمر عثمان و علی سے. چاروں خلیفہ سے افضل حسن و حسین, مولائیوں کا دعویٰ, چاروں خلیفہ سے افضل. کیوں؟ جز ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یہ سوال آج نہیں پیدا ہوا, 110 سال پہلے بریلی میں اعلیٰ حضرت سے پوچھ لیا گیا. اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دیا. یاد رکھیے گا, شرعی عدالت ہے اور چیف جسٹس کی کرسی پر احمد رضا خان جلوہ ہے. سوال کیا گیا حسن و حسین جز ہے, وہ وزیر ہے, تو اللہ کے یہاں ان کا مرتبہ زیادہ ہوا, نبی کے یہاں ان کا مرتبہ زیادہ ہوا. زید کا کہنا صحیح ہے یا غلط؟ اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں اگر وہ جزوی فضیلت کی بات کرتا تب تو ٹھیک ہے, لیکن اس جز کی بنیاد پر کلی فضیلت دے دیا, باطل باطل باطل, مخالف اہل سنت مخالف اہل سنت مخالف اہل سنت. اب اعلیٰ حضرت کی ایک الزامی جواب دیکھیں اور 7 قرآن و حدیث سے جواب دیں. الزامی جواب صرف میں آپ کو دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر یہ بات صحیح ہے ہوتی کہ جز کی وجہ سے وزیروں پر افضل ہوتے تو آج جتنے سادات اعظام ہیں اس وقت ہندوستان میں سید جتنے ہیں یہ سب کے سب وایا 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 کسی نہ کسی درجے میں نبی کے جز ہیں, نبی کی اولاد ہے تو نبی کے جز ہوئے. تو لازم آئے گا کہ جز ہونے کی وجہ سے انسان افضل ہو تو آج کے سید بھی ابو بکر سے افضل ہوں گے, آج کے سید بھی عمر سے افضل ہوں گے. مگر اس کا دعویٰ کوئی کر رہا کہ میں ابو بکر سے افضل ہوں, آج کا سید نہیں کر رہا. بلکہ میں آپ کو مثال دوں,
گلزار میاں غیاث میاں اپنے آپ کو تاج الشریعت سے افضل نہیں کہہ رہے ہیں تو ابو بکر سے افضل کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابو بکر سے افضل کیسے ہو سکتے ہیں بھائی؟ اس وجہ سے ضرورت ہے سمجھنے کی۔ اب دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک سوال یہ آئے گا کہ یہ جو ہزاری صاحب نے وہاں بھی دیوبندی سنی کلی یہ سب رد کر رہے ہیں تو ان کے یہاں رامائن گیتا تو نہیں چلتا، یہ سب چیزیں بند میں چلتی، ہمارے دن میں چلتی، تو وہ الگ کیسے ہو گئے؟ جواب یہ نا دماغ میں آیا نا مانا، اس کو کہتے ہیں معنی قرآن۔ تو قرآن کتنے ہو گئے؟ 3۔ سنی دیوبندی میں فرق، نقشی قرآن، دوسرا لفظی قرآن، تیسرا نقشی قرآن ہاتھ میں آتا، لفظی اندر زبان پر آتا، مانوی قرآن اور اندر دماغ آتا۔ آپ کا وضو نہیں تو نقشی قرآن حرام ہے، لفظی قرآن حرام نہیں۔ آپ کا وضو نہیں تو قرآن چھو نہیں سکتے ہیں، بٹ یو کین ریڈ قرآن۔ کیلیگرافک حرام ہے، لیٹرل حرام نہیں۔ نقشی قرآن حرام لیکن پڑھنا جائز، اور اگر غسل نہیں ہے تو لیٹرل قرآن بھی حرام، پڑھنا بھی حرام ہو جائے گا۔ اب سنیں نتیجہ، وضو نہیں تو قرآن کا ہاتھ میں آنا حرام، غسل نہیں تو قرآن کا زبان پر آنا حرام، محبت مصطفیٰ نہیں تو قرآن کا دماغ میں آنا حرام۔ اب بات سمجھ میں آئی، ابو العلا مودودی قرآن کیوں نہیں سمجھ پایا؟ اشرف علی خان بھی قرآن کیوں نہیں سمجھ پایا؟ وضو تھا، غسل تھا، قرآن پڑھا، چھوا، محبت مصطفیٰ نہیں تھی اس لیے سمجھا نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے قرآن سمجھا کیونکہ وضو بھی تھا، غسل بھی تھا، رہی بات محبت کی تو کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، یا رسول اللہ کرو کیا کروڑوں جہاں دے، زندہ باد زندہ باد۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ قرآن سمجھنے کے لیے محبت چاہیے، محبت۔ دوسری بات وہ یہ کہیں گے کہ بخاری، مسلم، ترمذی تمام کتابیں ادھر ہے اس وجہ سے کوئی فرق نہیں ہے، تو اس کو کہیے گا کہ کتابیں تو ہے بٹ دیر آر ڈفرینٹ، سم تھنگ از ڈفرینٹ، فرق ہے۔ اس کا کہنا ہے نبی مر کے مٹی میں مل گئے، اور ہمارا کہنا ہے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ غور کیجئے گا، گھڑی دیکھا آپ لوگوں نے، یہ گھڑی میں 3 کانٹے ہوتے ہیں۔ نتیب صاحب بات کریں گے تو وما علینا الا البلاغ بولنے سے کوئی نہیں روک سکتا مجھے۔ یہ ہے گھنٹے کا کانٹا، یہ ہے منٹ کا، یہ سیکنڈ کا۔ آپ گھڑی کو غور سے دیکھیے گا، وہ کانٹا جب چلتا ہے ٹک ٹک ٹک، یہ جو ٹک کیا اس کو کہتے ہیں زمان، اور 2 ٹک کے بیچ میں جو رکا ہے نا اس کو کہتے ہیں آن۔ اب اعلیٰ حضرت کا شعر سے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، زمانی نہیں، آنی ہے۔ یعنی نبی کا انتقال صرف ایک آن کے لیے ہوا، زمان کے لیے ہوا ہی نہیں، زمان کے لیے ہوا ہی نہیں۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، بس اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ اب یہاں سے پھر اختلاف ہوا۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ ازواج مطہرات قبر میں پیش کی جاتی ہے، دیوبندیوں نے خوب معاملہ مچایا، توبہ توبہ توبہ، کیسی باتیں لکھ دی احمد رضا خان نے کہ ازواج مطہرات قبر میں پیش کی جاتی ہے۔ اب لاجک سنیے، یہ بنارس میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں اور لندن میں رہ رہے ہیں، 1 سال میں 1 بار آتے ہیں، اس کی فیملی یہی رہتی ہے۔ دوسرا آدمی بنارس میں پیدا ہوا، کاروبار ساڑی کا کر رہا ہے، لندن نہیں گیا، بیوی بچوں کے ساتھ یہی رہتا ہے، وہ کماتا ہے 1 کروڑ، یہ کماتا ہے 50 لاکھ، دونوں میں سے افضل کون؟ یہاں والا جو فیملی کے ساتھ میں رہتا ہے۔ یاد رکھیے گا 4 مہینے سے زیادہ فیملی سے دور رہا اور بیوی بہکی، ذمہ دار شوہر ہوگا۔ یہ جو کرپشن ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار اسی لیے شوہر ہے، باہر جانا اس لیے جائز نہیں ہے۔ اگر بیوی پہ بھروسہ نہ ہو تو باہر جانا ہی جائز نہیں۔ اور میں کہتا ہوں جانا ہی نہیں چاہیے، بھروسہ ہو تب بھی نہیں جانا چاہیے۔ یہ حضرت عمر کا لا ہے۔ حضرت عمر نے اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹی بتاؤ ایک عورت شوہر کے بغیر کتنے مہینے رہ سکتی؟ انہوں نے سر جھکایا اور کہا 3 یا 4۔ قانون بنا دیا عمر فاروق اعظم نے۔
کوئی فوج بارڈر پہ 4 مہینے سے زیادہ نہیں رہ سکتی. صاحب کو اندر اندر آنا ہوگا تاکہ کرپشن کا خاتمہ ہو سکے. بات سمجھ میں آئی؟ جو فیملی کے ساتھ میں رہتا ہے وہ زیادہ اچھا نا بنسبت اس کے جو بغیر فیملی کے لندن امریکہ میں رہتا ہے. ایک دلیل. دوسری دلیل، مرنے کے بعد جنت میں بیوی بھی ملے گی اور حور بھی ملے گی. ٹھیک ہے؟ جنت میں بیوی کے ساتھ رہنا یہ عیب کی بات ہے یا شان کی بات ہے؟ عیب کی بات ہے یا شان کی؟ گوشت شان کی. جنت میں بیوی کے ساتھ رہنا یہ عیب نہیں، شان کی بات ہے. اس لیے ہم نے کہا مصطفیٰ اگر ازواج مطہرات کے ساتھ رہتے تو یہ عیب نہیں، شان کی بات ہے. ایک اور فرق ہے، ہم مرتے ہیں ہمارا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ہماری بیوی 4 مہینے 10 دن کے بعد کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے. آپ لکھ کر کے جائیں میری بیوی میں بہت پیار کرتا ہوں، مرنے کے بعد کسی سے نکاح مت کرنا. یہ وصیت باطل باطل باطل. یہ حق کس نے دیا لکھنے کو بھائی؟ اللہ اجازت دے رہا ہے اور آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں قدرت. یہ وصیت ہی باطل. کتنا بھی پیار کرے اپنے پاس رکھے، اسے اسلام نے اجازت دی ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشر. اجازت ہے. ہم مرتے ہیں ہماری بیوی کا نکاح ٹوٹ گیا 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے. نبی کی بیوی نکاح کر سکتی ہے. کیوں؟ شان مصطفیٰ. ہم مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے، نبی جنت میں ہے تو اگر ازواج کے ساتھ رہ رہے ہیں تو تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی بھائی؟ انبیاء کو بھی جلانی ہے مگر ایسی کہ فقط سورہ کلی لوگ وہاں بھی بیضاوی، یہاں بھی بیضاوی، وہاں بھی جلالین. میں نے کہا فرق ہے. وہ کہتا ہے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکے تو امت کو کیا بچائیں گے معاذ اللہ. اور بریلی والا کیا بولتا؟ ایک میں کیا، میرے عصیہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے. اشارہ تیرا. بیضاوی دونوں کے پاس ہے، عالمگیری دونوں کے پاس ہے. وہ کہتا ہے نبی کسی چیز کے مالک کو مختار نہیں ہے، ان کی چلتی ہے. دم میں کیسے کیا کر دے، زمین کو آتما کر دے. زمین کو کیجئے گا، پیپر نہیں دوں گا میں. جینس پینٹ ٹی شرٹ والی سے مت کیجئے گا، کیونکہ میں نے ہسٹری 1400 سالہ ہسٹری کا مطالعہ کیا. پہلی صدی ہجری کے مجدد عمر بن عبدالعزیز، دوسری صدی ہجری کے مجدد امام محمد بن ادریس شافعی، تیسری صدی ہجری کے مجدد امام حسن عشری، چوتھی صدی امام ابو حامد الاسفرائینی، 5ویں صدی ہجری کے مجدد امام، 6ویں صدی ہجری کے مجدد امام فخر الدین رازی، 7ویں صدی ہجری کے مجدد امام تقی الدین الدقیق، 8ویں صدی ہجری کے مجدد امام زین الدین عراقی، 9ویں صدی ہجری کے مجدد علامہ جلال الدین سیوطی، 10ویں صدی ہجری کے مجدد ملا علی قاری، 11ویں صدی ہجری کے مجدد مجدد الفسانی، 12ویں صدی ہجری کے مجدد شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، 13ویں صدی ہجری کے مجدد شاہ عبد القادر بدایونی، 14ویں صدی ہجری کے مجدد امام احمد رضا خان، ان کے شہزادے مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان، ان کے شہزادے حضور تاج الشریعہ محدث کبیر حضور علامہ القادری، یہ جتنے حضور مجاہد ملت، یہ جتنے اکابرین، ان میں سے کسی کی ماں جنس پینٹ ٹی شرٹ والی نہیں تھی، سب کی ماں نقاب والی تھی، نقاب والی. اس لیے پتہ یہ چلا کہ شادی کرنے سے پہلے دیکھ لیجئے گا، اگر جنس پینٹ ٹی شرٹ پہنتی ہے ریجیکٹ کرے، بلیک لسٹ میں ڈال دے. اگر نقاب پہنتی ہے تب اس سے شادی کرے، کیونکہ تاریخ بتا رہی ہے جس نے نقاب پہنا ہے اور نقاب ہی کے پیر سے وقت کا مجدد اور ولی پیدا ہوا. اور پڑھی لکھی کی ایجوکیشن کی بات ہے، یقیناً آف کورس ایجوکیشن کی ویلیو ہے، خواب وہ ک کھ گ گھ ہو یا اے بی سی ڈی ہو. مگر میرا جملہ یاد رکھیے، صرف اے بی سی ڈی پڑھ رہی ہے تو وہ تسلیمہ نسرین بن سکتی ہے. صرف اے بی سی ڈی پڑھ رہی ہے تو تسلیمہ نسرین بن سکتی ہے. سیرت فاطمہ سے وہ متصف ہوتی ہے جو اے بی سی ڈی کے ساتھ ساتھ الف با تا ثا بھی پڑھتی، اور صرف قرآن شریف پڑھتی نہیں، سمجھتی ہے. غلط فہمی لوگوں کے اندر کیا ہے، میری بیٹی، اب رشتہ پوچھنے کے لیے جائے، آپ کی بیٹی پڑھی لکھی؟ بولے ہاں. کہاں تک پڑھی؟ بولے گریجویٹ. دینی تعلیم؟ بولے وہ بھی میری بیٹی کے پاس ہے. کتنی؟ بولے 10 بار قرآن شریف پڑھی. بھائی صاحب 10 بار نہیں 10,000 بار قرآن شریف پڑھ لی. یہ دینی تعلیم ہے؟ کس نے کہا دیا بھائی؟ کہاں لکھا قرآن پڑھنا دینی تعلیم ہے؟ Reading Holy Quran, that is not Islamic education. Understanding Holy Quran, that is true Islamic education.
پڑھنے کا نام دینی تعلیم نہیں، ثواب ملے گا لیکن دینی تعلیم سمجھنے کا نام، اس لیے یہ بھی پوچھے اردو کتنا پڑھی ہے، تعمیر ادب انوار شریف بہار شریف پڑھنا آتا کہ نہیں آتا؟ رب قدیر ہم سب کو قرآن شریف، حدیث شریف، فقہ شریف، مسلک اعلیٰ حضرت شریف پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ